جیسے لاہور کے پاس ایک چھوٹی بستی ہے رائے وے سے، مگر اللہ نے اس کو ایسی مقبولیت عطا کی کہ سال میں 2 مرتبہ وہاں اجتماع ہوتا ہے. ایک بار اجتماع ہوتا ہے اور ایک بار پرانے کام کرنے والوں کا جوڑ ہوتا ہے. نومبر میں اجتماع ہوتا ہے اور مارچ میں پرانے کام کرنے والوں کا اجتماع ہوتا ہے. تو اب کیا اس مارچ کے اجتماع میں ہمارا جانا ہوا. ہوائی جہاز بند ہے، پاکستان کے لیے کوئی ہوائی جہاز نہیں ہے. ہم بائی روڈ گئے امرتسر سے اٹاری بارڈر، پھر وہاں سے وہ بارڈر کراس کر کے واگا، پھر وہاں سے لاہور. چھوٹا سا ایک گاؤں ہے، لیکن دین کی نسبت پر اللہ نے لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف موڑ دیا. ابھی جو ہم اجتماع میں گئے تو 101 ملکوں کے لوگ تھے. 101 پورا یورپ، کوئی ملک یورپ کا چھوٹا نہیں، اور امریکہ، کینیڈا اور جنوبی امریکہ میں برازیل، ارجنٹائنا، چلی، وینزویلا، میکسیکو، سارے جنوب امریکہ کے ملک. پھر ہمارے سارے یہ کویت، دبئی، امارات اور عمان، مسقط، سعودی عرب، بحرین، اور ادھر نیچے جائیے تو ملیشیا، انڈونیشیا، فلپائنس، اس کے آگے آسٹریلیا، اس کے آگے فیجی، اس کے آگے نیوزی لینڈ. تو دنیا کا کوئی ملک چھوٹا نہیں. اور ایسے ایسے ملک بھی آئے جن کا نام بھی پہلی بار ہم نے سنا. تو اس طرح 101 ملکوں کے لوگ جمع ہوئے، اور 101 ملکوں کے لوگوں کی کل تعداد 8000 تھی. اس میں سے اکثر وہاں سے جماعتوں میں نکلے. ایک تعداد وہ تھی جو جوڑ میں آئے واپس گئے، لیکن ایک بڑی تعداد وہ تھی جو وہاں سے 4 مہینے کے لیے جماعتوں میں نکلے. یہ تو ملکوں کا مجمع ہے، 8000 کا مجمع اور 101 ملکوں کے لوگ. اور عام جو ملک کا مجمع تھا وہ 2.5 لاکھ کا، اور وہ سب 2.5 لاکھ وہ تھے جو 4 مہینے لگائے ہوئے. سب 4 مہینے لگائے، وہ جوڑ ہی 4 مہینے والا. پھر انہوں نے یہ بتایا کہ 5000 علماء سال میں چل رہے ہیں. 5000 علماء جو اس سال میں 5000 علماء چل رہے ہیں. ان کا سال جو ہے شعبان اب ختم ہوگا، اور اب جو فارغ ہو رہے ہیں وہ اس سال نکلے گے جماعت. تو جو پچھلے سال فارغ ہوئے اور جماعتوں میں چلے ان کی تعداد 5000 کی تھی. یا اللہ، 5000 علماء ایک سال میں چل رہے ہیں، اور تقریباً 200 جماعتیں سال کی پیدل چل رہی ہیں. ایک سال پیدل چلیں گے وہ. تو یہ سال کی جماعتیں، پیدل جماعتیں، ایک سال کی جماعتیں پیدل چل رہی ہیں. یہ سب کارگزاری سن کر میں نے عرض کیا کہ اسی کی برکت سے تمہارا ملک بچا ہوا ہے، ورنہ یہ بھی عراق، شام اور افغانستان کے بعد چوتھا ہوتا. دشمنوں نے عراق کو توڑا، شام کو توڑا، افغانستان کو توڑا، تمہارا نمبر تھا چوتھا، تو تم کو بھی توڑ کے ختم کر دیتے. لیکن یہ جو تمہارے یہاں یہ خیر کا کام ہو رہا ہے، خیر کا. 200 جماعتیں سال کے لیے پیدل چل رہی ہیں، اور 5000 علماء سال لگا رہے ہیں.
کوئی معمولی بات ہے؟ 5000 علماء کا سال لگانا کوئی معمولی بات ہے؟ اور اس اجتماع سے 6000 جماعتیں نکلی. 6000 آدمی نہیں، 6000 جماعتیں. اور اگر آپ ایک جماعت میں 15 آدمی بھی پکڑو تو کتنے ہو گئے؟ 1 لاکھ کے قریب ہو گئے. تو 1 لاکھ آدمی اجتماع سے جماعت ہوئی. اور 5000 علماء سال میں، اور 101 ملکوں میں. اس سے پہلے جو اجتماع ہوا یہ تو پرانوں کا جوڑ تھا. جو اجتماع ہوا نومبر میں بھی ہم گئے تھے، تو اس میں 108 ملکوں کے لوگ تھے، اس میں 101 کے. ہر سال ایک اجتماع میں آتے ہیں 100 سے اوپر، اور یہ پرانوں کا جوڑ ہوتا ہے، اس میں 100 سے اوپر آتے ہیں. کووڈ کے فوراً بعد ان کے ہاں جوڑ ہوا. ابھی کووڈ کی پابندیاں چل رہی تھی کہ وہ ڈسٹینس رکھنا، 2 آدمیوں کے درمیان فاصلہ رکھنا، تو یہ سب جو کووڈ کی پابندیاں تھیں وہ چل رہی تھی. کووڈ ختم ہو گیا تھا، لاک ڈاؤن ختم ہو گیا تھا، ہمارے یہاں بھی ختم ہو گیا تھا، وہاں بھی ختم ہو گیا تھا، لیکن پابندیاں سب جگہ باقی تھی. تو ہم نے ارادہ کیا کہ بھائی جب جا سکتے ہیں تو چلو جانا چاہیے. پھر وہاں سے ویزا بھی آ گیا. اب ہم نے کہا کہ بھائی اب کوئی عذر نہیں ہے، ویزا بھی ہے، اب چلو جانا چاہیے. کیسے جائیں؟ کوئی راستہ نہیں. ہوائی جہاز بند، بارڈر بھی بند. جس بارڈر سے اب گئے ہم وہ اس وقت تک کھلا نہیں تھا، تو بارڈر بھی بند، ہوائی جہاز بھی بند. تو ہم نے بیٹھ کے سوچا بھائی کیا کرنا، راستہ نکالو. تو ایک ہی راستہ نکلا کہ یہاں سے دبئی جاؤ، دبئی سے کراچی جاؤ، کراچی سے لاہور جاؤ، لاہور سے راویٹ جاؤ. ہم نے کہا بھائی جو راستہ ہے تو جانا چاہیے. چنانچہ ہم لوگ نکلے. دبئی میں ہمارا 17 گھنٹے کا ٹرانزٹ تھا. دبئی ایئرپورٹ پر 17 گھنٹے کا ٹرانزٹ. اب جب وہاں ہمارے دبئی کے دوستوں کو معلوم ہوا، یہ سب بزرگ، مولانا ابراہیم صاحب، مولانا احمد لاٹ صاحب، اور یہ سارے بزرگ ہمارے ایئرپورٹ پہ پڑے ہوئے ہیں اور 17 گھنٹے ہمارے ایئرپورٹ پہ پڑے رہیں گے. تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہم ویزا نکالتے ہیں آپ کا، آپ اندر، آپ شہر میں آ جائیے، 17 گھنٹے یہاں گزاریے، 17 گھنٹے گزار کے پھر آپ جب جہاز آپ کا چلے تو جائیے. تو ہم نے مشورہ کیا کہ بھائی یہاں تو بیٹھنے کی ہی جگہ ہے، سونے کی بھی جگہ نہیں ہے، اور کووڈ کی وجہ سے ایئرپورٹ کے پورے ہوٹل بند تھے، کوئی کھلا نہیں تھا ابھی، کیونکہ کووڈ کی پابندیاں تھیں. تو وہ 1-2 گھنٹے کے لیے ہوٹل کھلتے تھے، باقی ہوٹل بھی بند. اب ہوٹل کھانے کے لیے کیا لے وہاں سے؟ ہمارے مزاج کا کھانا کہاں ملتا ہے ایئرپورٹ پہ. اب یہ وہ لوگ بلا رہے ہیں، چلو جا کے ہم 17 گھنٹے دبئی میں رہ کے پھر آ جائیں گے. تو پتا چلا کہ جب ایئرپورٹ سے دبئی سے نکلیں گے تو کووڈ ٹیسٹ ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ کسی کو نکل آیا وہ تو جنات کی طرح ہے کووڈ. کیا معلوم ہوتا ہے کس کے اوپر جن ہے. وہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کو کووڈ نکل آیا تو ہمارا سفر ہی ختم ہو گیا. 15 دن یہاں پڑے رہنا پڑے گا اجتماع میں جانے کے بجائے. یہاں اس میں رہو، کیا وہ کوارنٹائن میں رہو. اچھا پھر جب واپس دبئی سے آئیں گے 17 گھنٹے گزار کر پھر ٹیسٹ ہوگا. یہ 2 ٹیسٹ ہم نے کہا بھائی یہ اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا ہے، 17 گھنٹے یہی گزاریں گے ایئرپورٹ پہ. یہ سارے بزرگ، سب کی عمر 80 کے اوپر ہے، وہ 80 وہیں ایئرپورٹ پہ پڑے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، دعائیں مانگتے رہے. وہ جو ایئرپورٹ پر کام کرنے والے لوگ ہیں پٹھان، وہ جا کے باہر سے کچھ دال چاول لے آئے. اس کے بعد پھر 17 گھنٹے کے بعد پھر ہم گئے. تو ایسی طبیعتیں تھکی ہوئی تھی، لیکن وہاں جا کے دیکھا تو 80 ملکوں کے لوگ آ گئے.
हम तो समझे कोई आएगा नहीं, सबको मालूम है सब जगह कोविड है, पूरी दुनिया कोविड से परेशान है, घबराई हुई है, कौन आएगा यहां। लेकिन वो 80 मुल्कों के लोग आ गए। हुकूमत ने, इन्होंने जाके हुकूमत से कहा कि हम इज्तिमा कर रहे हैं, तो हुकूमत ने कहा कि उसी की बरकत से कोविड खत्म हो जाएगा, तुम करो। इतने लोग जमा होंगे, दुआएं मांगेंगे, इंशाल्लाह हमारे मुल्क से कोविड खत्म हो जाएगा, तुम इज्तिमा करो। चुनाच उन्होंने खुली इजाजत दे दी और ये 80 मुल्कों के लोग आ गए। अब सबका एक ही सवाल था कि इन हालात में हम अपने यहाँ काम कैसे करें। जो पाबंदियां हैं, मजमा जमा नहीं हो सकता और नमाज भी फासला के साथ करना, तो इन सारी पाबंदियों में हम नमाज कैसे पढ़ें, हम कैसे अपने मुल्कों में काम करें। तो हमने कहा कि देखो भैया, हम ये नहीं कह सकते कि ये करो ये मत करो। बाकी एक चीज है कि तुम्हारे यहाँ के हालात में तुम्हें मालूम है, हालात पाबंदियां क्या है वो तुम्हें मालूम है, कानून क्या है वो तुम्हें मालूम है। हम कानून नहीं तोड़ेंगे, हमारा एक बुनियादी उसूल है कि हम कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। हाँ, ये देखो कानून में कितनी तुम्हारे लिए गुंजाइश है, तो जितनी तुम्हारी गुंजाइश है उतना काम करो। हम नहीं बता सकते तुम्हारे मामले में कितनी गुंजाइश है, वो तो आपको खुद देखना पड़ेगा कि इसमें हम कितना काम करें। तो मैंने कहा, एक मिसाल दी, मैंने कहा कि हाईवे पर स्पीड लिमिट होती है, यहाँ 60 चलाओ या 80 चलाओ या 100 चला सकते हो। आप देखो कितनी लिमिट है आपको, वालों लिमिट को एक्सीड मत करो, लेकिन लिमिट के अंदर तो रहो। तो जब मैं ये कह चुका तो हमारे अमेरिका के एक जिम्मेदार हैं, पुराने जमाने के जमात पे लगे हुए, उनकी उम्र भी 80 के ऊपर है और वो अफ्रीक अमेरिकन है, उस जमाने में जमात पे लगे हुए, वो ठीक थे उसमें। तो उन्होंने ये कहा कि फारूक भाई, तुम कहते हो कि ओवर स्पीड करो तो फाइन पड़ेगा, हमारे मुल्क में अगर लिमिट के अंदर चलाओ तो भी फाइन पड़ेगा। 80 की लिमिट है, ओवर स्पीड करो तो फाइन पड़ता है, वो तो ठीक है, लेकिन हमारे मुल्क में अगर 80 वाला 60 चलाएगा तो उसको भी फाइन डालेगा। तो मैंने कहा भाई ये तो समझ में नहीं आया, भाई ओवर स्पीड कर रहा है ठीक है फाइन डालना चाहिए, लिमिट से अंदर चला रहा है तो क्यों फाइन डालना। तो वो कहने लगे कि ये स्लो होकर पीछे वालों को स्लो कर रहा है, इसलिए इसे फाइन डालो। ये स्लो चला रहा है तो लिमिट तक तो चला, तुम स्लो चला के पीछे वालों को स्लो स्पीड उनकी कट कर रहे हो, उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हो, क्योंकि तुम स्लो चला रहे हो, वो कैसे बढ़ेंगे आगे, तुम उनको आगे नहीं बढ़, इसलिए तुम्हारे ऊपर भी फाइन है। तो मैंने उनसे कहा कि देखो, अगर क़यामत में अल्लाह हमसे ये कहे कि जितना तुम कर सकते हो तुमने उतना क्यों नहीं किया, अरे 80 जा सकते थे 60 क्यों गए, तो हमारे ऊपर भी फाइन पड़ेगा कल। कि अगर अल्लाह कल ये पूछे कि जितना कर सकते थे उतना क्यों नहीं किया, क्या जवाब देंगे हम। तो भाई हमारे बुजुर्ग थे मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, तो हज़रात ने देखा है सुना है, वो फरमाया करते थे, करते रहो करते करते मरो, करते करते मरो और मरते मरते करो। ये काम जो है ना चिल्ले का है ना 3 चिल्ले का है, ये तो जिंदगी का काम है। मुसलमान की जिंदगी वो दीन के साथ है, जैसे मछली पानी के साथ है। मछली के बगैर पानी जिंदा नहीं, मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, तो मुसलमान इसकी जिंदगी भी दीन के साथ है। तो वहाँ उमर साहब कहते थे, दीन की हयात हमारी हयात है और दीन की मौत हमारी मौत है। तो भाई अल्लाह का है ये मुबारक काम जो है, वो बस 2 बातें हैं। हमारे मौलाना इब्राहिम साहब अभी वहाँ पुरानों के जोड़ में अक्सर बयानात हमारे ही बुजुर्गों के हुए, हालांकि वहाँ बड़ी कुर्बानियों वाले हैं। मैं बता रहा हूँ 5000 उलमा साल में चल रहे हैं, एक साल में, और हर साल उलमा निकलते हैं। तो पता नहीं कितने हजार अब तक हो गए साल लगाए हुए उलमा। दुनिया के मुल्कों में जाते हैं तो उनके ही तर्जुमान हमको मिलते हैं। अभी मैं मलेशिया गया था, वहाँ उनके तर्जुमान। मैं जून में ऑस्ट्रेलिया गया था,
तो और ऑस्ट्रेलिया में अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत हो रही है। सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में इज्तिमा हुआ तो 5000 के ऊपर मजमा जमा हुआ। सिडनी में 5000 मुसलमान, खुद वहां के लोग कहने लगे ऑस्ट्रेलिया के कि इतने मुसलमानों को हमने कभी ऑस्ट्रेलिया में नहीं देखा। तो अल्लाह का करम है, अल्लाह ने सारी दुनिया में ये मेहनत चलाई है। तो मैं बता रहा था कि सारे बयान हमारे ही बुजुर्गों के हुए। मौलाना इब्राहिम साहब के 3 बयान हुए, मौलाना अहमद लाट साहब के 2 बयान हुए, और ऐसे सारे बुजुर्गों के, मौलवी ज़ुहैर साहब का। तो मुझे भी एक मरतबा लगा दिया कि तुम भी कुछ बोलो, तो सारे बयान हमारे बुजुर्गों के हुए। वहां वालों के 3 बयान हुए, कुल 20 बयान हुए, 3 उनके हुए, 17 हमारे। तो अल्लाह का शुक्र है, उसकी मेहरबानी है कि अल्लाह ने इस मुल्क से ये काम चलाया। हमारी सबसे बड़ी सआदत खुशनसीबी है कि अल्लाह ने इस मुल्क से चलाया, सारी दुनिया में अल्लाह ने पहुंचाया। और हमारी खुशनसीबी है कि हमें अल्लाह ने लगाया, हमें अल्लाह ने लगाया, हम नहीं लगे, हम नहीं लगे, हमें अल्लाह ने लगाया। और हम नहीं चल रहे, अल्लाह चला रहा है, सब माजूरियों के साथ। मौलाना इब्राहिम साहब का तो इतना लंबा बाईपास ऑपरेशन हुआ कि उनकी उम्मीद जिंदगी की नहीं रही, लेकिन अल्लाह चला रहा है। मौलाना अहमद साहब के, मौलाना अहमद लाट के दोनों घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, दोनों घुटने बेकार हो गए थे, दोनों घुटनों का ऑपरेशन हुआ है। सारी दुनिया में चल रहे हैं। अभी इंशाल्लाह मई में, आने वाले मई में साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, और उसके बाद जून में इंग्लैंड, और वहां से अमेरिका। और अमेरिका में इज्तिमात है जून में, और इंग्लैंड में भी हैं, वहां से करके फिर वो पुर्तगाल और इंग्लैंड, पुर्तगाल में पूरे यूरोप जमा हो रहे हैं, फिर वहां से अफ्रीका जाए। गुज़िश्ता मार्च में मैक्सिडोनिया में इज्तिमा हुआ। मैक्सिडोनिया जो है वो सिकंदर का गांव है, अलेक्जेंडर उसका गांव है मैक्सिडोनिया, उसके गांव में इज्तिमा हुआ मैक्सिडोनिया, सिकंदर के गांव। यूरोप के 33 मुल्क वहां जमा हुए, हमारे साथ गए थे हमारे बुजुर्ग हज़रात। तो इस तरह अल्लाह ने पूरी दुनिया में इस वक्त दिलों को दीन की तरफ फेरा है। दिल अल्लाह ही फेरता है, दिल अल्लाह के कब्जे में है, तो किसी के कब्जे में नहीं है, तो अल्लाह के कब्जे में है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर नमाजों के बाद दुआ मांगते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ल्बी अला ताअतिक। ऐ दिलों के फेरने वाले, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, तू ही दिलों को फेरता है, सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, हमारे दिलों को दीन पर जमा, हमारे दिलों को दीन पर जमा दे। तो हुजूर का दिल तो जमा हुआ ही था। अरे हुजूर के दिल में और क्या था दीन के अलावा? ये दुआ का के लिए है, ये हमारी तालीम के लिए है, उम्मत की तालीम के लिए है। हुजूर की दुआएं सारी उम्मत की तालीम के लिए, कि जो नबी ने मांगा वो मांगो। हमारे मौलाना इब्राहिम साहब भी कह रहे थे कि नबी को हुक्म है वही की इत्तिबा, कुरान में नबी को हुक्म है कि आप वही की इत्तिबा कीजिए, और उम्मत को हुक्म है नबी की इत्तिबा की, कि नबी उम्मत के पीछे, नबी के पीछे उम्मत चलेगी। उम्मत को इत्तिबा करना है नबी की, उम्मत चलेगी नबी के पीछे, और नबी को इत्तिबा का हुक्म है वही का, कि आपको अल्लाह बताएगा, जो अल्लाह बताएगा वो आप करो, और जो आप करोगे वो आपकी उम्मत करे। उम्मत नबी की इत्तिबा करे, और नबी वो वही की इत्तिबा। तो अल्लाह ने हमारे एक कामिल दीन, मुकम्मल दीन, वो हमारी जिंदगियों में जिंदा हो, पूरी उम्मत में जिंदा हो। यह मकसद है इस मेहनत का। मेहनत खाली चाहत गलत नहीं है। अभी मौलाना वहां कह रहे थे कि आदमी अपनी जरूरतों को समझता है, खाना पीना, सोना, भूख लगी खाना खाओ, प्यास लगी पानी पियो, मकान होना, उम्र हो गई शादी करो। आदमी अपनी जरूरतों को समझता है, लेकिन अपनी
ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتا کہ میری دنیا میں ذمہ داریاں کیا ہیں, مجھے دنیا میں کیسے زندگی گزارنا ہے. تو ضرورت تو جانور بھی سمجھتا ہے, بھوک لگتی ہے تو کھاتا ہے, پیاس لگتی ہے تو پیتا ہے. تو انسان ضرورتوں کو سمجھتا ہے. ذمہ داریوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے کہ انسان ذمہ داری نہیں سمجھتا, ضرورت سمجھتا ہے. تو نبی آ کے ذمہ داری بتائیں گے اور ضرورت کے پورا کرنے کا بھی طریقہ بتائیں گے. حکم اللہ دے گا, طریقہ نبی بتائیں گے. اللہ حکم دیتا ہے نماز پڑھو, لیکن قیام, اس کے بعد رکوع, اس کے بعد 2 سجدے, بیچ میں جلسہ, قاعدہ, یہ کون بتائیں گے؟ نبی بتائیں گے. صلو کما رأیتمونی اصلی, مجھے دیکھو میں کیسی نماز پڑھتا ہوں, جیسی میں پڑھتا ہوں ویسی پڑھو. تو طریقہ نبی بتاتے ہیں, حکم اللہ کا ہے, طریقہ نبی کا ہے, یہ مکمل دین ہے. تو ہمارا کہہ رہے تھے کہ ضرورتیں تو آدمی سمجھتا ہے, لیکن اس کی ذمہ داری سمجھانے کے لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ چلایا اور نبی بھیجے. اگر آدمی اس ذمہ داری کو سامنے رکھ کر چلتا ہے تو ضرورتیں تو پوری ہوتی ہے, اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں, لیکن ذمہ داری کا پورا کرنا وہ اصل ہے. اور اگر وہ ذمہ داری کو نہ سمجھے تو پھر وہ 2 راستے بنتے ہیں. اگر آدمی اپنی زندگی کی ذمہ داریاں نہ سمجھے تو 2 راستے بنتے ہیں, ایک ہوا کا راستہ, ایک ہدا کا راستہ. یہ 2 راستے بنتے ہیں, ہدا, ہوا. ہدا ہدایت کا راستہ جو نبی لائے وہ ہدا ہے, ہدایت کا راستہ ہے. ہوا وہ خواہشات کا راستہ. ہر انسان میں اللہ نے خواہشات رکھی ہیں, لیکن خواہشات دنیا میں پوری ہوتی نہیں. دنیا میں کوئی آدمی آج تک ایسا نہیں آیا کہ جس کی خواہش پوری ہوئی ہو اور وہ دنیا سے گیا ہو, وہ سینے میں کے صندوق میں بند کر کے زمین میں دفن ہو گیا. اب یہ سکندر, میں سنا رہا تھا نا اب کا قصہ, تو سکندر جو ہے وہ ہندوستان تک اس نے فتح کیا, میکسیڈونیا سے چلا, دنیا فتح کرنے کی اس کا مقصد تھا, ہندوستان تک آیا, یہاں آ کے اس کی فوج تھک گئی کہ روز مارچ اور روز جنگ. تو فوج نے انکار کر دیا آگے بڑھنے سے کہ اب ہم گاؤں جاتے ہیں, گاؤں یاد آ رہا ہے. تو جب فوج ہی نہیں جا رہی ہے تو یہ کیا کرے گا؟ تو مجبور ہو کر واپس ہوا. واپس ہی میں نیند اسے موت آئی, ابھی گاؤں نہیں پہنچا تھا, اس کو موت آ گئی. تو وہ سمجھ گیا کہ میری موت آ گئی ہے. بڑا پڑھا لکھا تھا, ارسطو اس کا استاد تھا, بڑا پڑھا لکھا تھا. تو وہ سمجھ گیا کہ میری موت آئی ہے. تو اس نے اعلان کیا فوج میں کہ کوئی ہے جو میری موت کو اتنی تاخیر کر دے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں. میں سمجھتا ہوں کہ مرنا ہے, مجھ سے کوئی بچ نہیں سکتا, لیکن اتنا دیر ہو جائے میری موت کہ میں وطن جا کے مر جاؤں, پردیس میں مر رہا ہوں. ارے کوئی ہے تو میں اس کو پوری دولت دینے تیار ہوں. کتنے کام کے لیے؟ اتنے دن کی زندگی کہ وطن جا کے موت آ جائے. اتنی زندگی, کتنے دنوں کی زندگی کہ وطن جاؤں مر جاؤں. تو اگر کوئی فوج میں مجھے اتنے دن کی زندگی دیتا ہے تو میری پوری دولت اسے میں دے دیتا ہوں. جو پتہ نہیں کتنے بادشاہوں کی دولت ان کے باپ دادا کی جمع کیے ہوئے خزانے جو سکندر نے فتح کیے, وہ سب دولت دینے کے لیے تیار ہے. چند دن کی زندگی, کہ کتنی زندگی کہ یہاں سے وطن جا کے مر جائے. لیکن نہ ہوا, کون دے سکتا ہے؟ وہ راستے میں پردیس میں مرا, پردیس میں. تو وہی بات ہے کہ آدمی کو ضرورتیں تو پوری کرتا ہے آدمی, لیکن ضرورتیں موت تک ہیں. موت کے بعد کیا ضرورت ہے؟ جو ضرورتوں کا سلسلہ ہے وہ موت میں ختم ہو جاتا ہے. تو موت کے بعد آنے والی زندگی, وہاں ذمہ داریاں پوچھی جائیں گی. خبر میں سب سے پہلا سوال دین پر کتنا چاہیے, دین کیا تھا, کس کے حکم پر دنیا میں چل کر آئے, تمہارا رب کون, تمہارا دین کیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھے جائے گا کہ یہ کون ہے. یہ تو کہتے ہیں حضور نے ایک مرتبہ فرمایا مجلس میں کہ جب یہ فرشتے آ کر پوچھیں گے میرے ایک صحابی سے, تو میرا ایک صحابی ان فرشتوں سے کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے, تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے.
ارے میرا رب تو اللہ ہے، تم بولو تمہارا رب کون ہے؟ تو پوچھیں گے، وہ تو فرشتوں کو تو سوال کرنے ہیں اپنے، وہ پوچھیں گے تمہارا دین کیا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرا دین، ارے میرا دین وہ ہے جس پر میں جیا ہوں، جس پر میں نے زندگی جان دی ہے، اسی دین پر میں چلا ہوں، اسی دین پر میں نے جان دی ہے، تم بولو تمہارا دین کیا ہے؟ پھر وہ حضور کے بارے میں پوچھیں گے تو میرا وہ صحابی کہے گا یہ تو میرے وہ صاحب ہیں جن کے خدمہ میں زندگی گزری، ان کے خدموں میں سو رہا ہوں، مجھ سے کیا پوچھتے ہو، تم بولو یہ کون صاحب ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ فرشتے جا کر اللہ سے کہیں گے کہ اللہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ان کا سوال کرنے ہم گئے ہیں یا ہمارا سوال کرنے وہ آئے ہیں۔